سب کی بات وہ کرتے رہے. تو یہ احمد سعید ملیح آبادی تھے. آج کا دن اس لیے اتحاد ہے کہ کل سر سید ڈے منایا جا رہا ہے اور کل اس کے پہلے جو گزرا وہ APJ کلام صاحب کا ڈے منایا جاتا اور آج ایک کونسل ہے. میں اس لیے خاص کر کے تمام سامعین کو جو اتہاس کے پڑھنا اتہاس کی تاریخ سے کہ ایک اردو صحافت کا 200 سال منایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح میں 200 سال منایا جا رہا ہے اور صحافی ایسا ہو کہ صحیح میں لگے کوئی یادگار چیز ہو. تو ہم خصوصاً آپ لوگوں کو جتنے بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں, مبارکباد دیں. یہ کم ہے اور خاص کر کے تو جانے. اور میں نے اس لیے کہا کہ ابھی ہم ایک کیس میں گئے ہوئے تھے تو ایک جج صاحب کے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اظہار صاحب ایسے ایسے ہمارے جج ہیں, ان کی بیوی اس بار جو ہے جج ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں؟ تو ہم نے کہا صحیح میں ہم ان کو ٹھیک سے نہیں جانتے. پھر رحمت اللہ صاحب جج کو جانتے ہیں آپ؟ ہم اتنا چھپ رہے کہا کہ نہیں اس بار کمیٹی میں وہ بھی تھے. پھر پوچھا کہ امتیاز کریم صاحب کو جانتے ہیں؟ ہم کہا ہماری ملاقات کرتے ہیں تو ہم سیاسی آدمی ہیں, ہم ان سے نہیں کوئی ملاقات کرتے. بڑے بزرگوں کے ساتھ تو ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ دیکھا کہ اتنا امپورٹنس دیا اور اس کے رات میں خاص کے کھانا کھلایا. اس کے بعد کہا انہوں نے اظہار صاحب کی گجرات صاحب نے جو پرائم منسٹر نے جو آپ کو شال دی وہ ہے ہم لوگ تو گھر چھوڑے, وہ شال مجھ کو آتی تھی. یہ بڑپن تھی ان کی, بڑپن یہ تھی ان کے میں کہ ہمیں تب لگا کہ بھائی یہ کتنا قد کا, کتنے اونچے قد کا. اور اس کے بعد جب راج سبھا میں گئے وہ تو راج سبھا میں گئے تو سوچ لیجیے کہ ایک پارٹی جاتا ہے دوسرا وروଧ کرتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا وروଧ کرتا ہے. لیکن ان کو دیکھیے یہ سمان عزت تھی کہ ان کو یہ سمجھے کہ کانگریس نے مدد کیا اور یہ بھی کر کے ان کو. اور جب بھی صدر میں بھی گئے تو اردو کی, اخبار کی, سماج کی, انسانیت کی, قومیت کی سب کی بات وہ کرتے رہے. تو یہ احمد سعید ملیح آبادی تھے. آج کا دن اس لیے اتحاد ہے کہ کل سر سید ڈے منایا جا رہا ہے اور کل اس کے پہلے جو گزرا وہ APJ کلام صاحب کا ڈے منایا جاتا اور آج ایک کونسل ہے. میں اس لیے خاص کر کے تمام سامعین کو جو اتہاس کے پڑھنا اتہاس کی تاریخ سے کہ اردو صحافت کا 200 سال منایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح میں 200 سال منایا جا رہا ہے اور صحافی ایسا ہو کہ صحیح میں لگے کوئی یادگار چیز ہو. تو ہم خصوصاً آپ لوگوں کو جتنے بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں, مبارکباد دیں. یہ کم ہے اور خاص کر کے تو جانے. اور میں نے اس لیے کہا کہ ابھی ہم ایک کیس میں گئے ہوئے تھے ایک جج صاحب کے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اظہار صاحب ایسے ایسے ہمارے جج ہیں, ان کی بیوی اس بار جو ہے جج ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں؟ تو ہم نے کہا صحیح میں ہم ان کو ٹھیک سے نہیں جانتے. پھر رحمت اللہ صاحب جج کو جانتے ہیں آپ؟ ہم اتنے چھپ رہے کہا کہ نہیں اس بار کمیٹی میں وہ بھی تھے. پھر پوچھا کہ امتیاز کریم صاحب کو جانتے ہیں؟ ہم کہا ہماری ملاقات کرتے ہیں تو ہم سیاسی آدمی ہیں, ہم ان سے نہیں کوئی ملاقات کرتے. تو دیکھیے اس بار رزلٹ تو بہت اچھا آیا ہے. ہم نے کہا اچھا آیا مطلب کہیں کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں جب سے BSc ہے نیائک سیوا میں ہمارے آپ کے بیچ کے لوگوں کا اس طرح ہم نے کہا کہ انصاف جسٹس نیائے تو ہمیں لگتا ہے آپ جیسے لوگ ہیں اس لیے انصاف اور نیائے ملتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ملتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. اور اردو کو زندہ رکھنے والوں میں سے تھے. انہوں نے 2 نظریاتی حکومت کا دور دیکھا بنگال میں اور اپنے قلم کے طاقت سے مسلمانوں کی نمائندگی اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی پرجوش کوشش کی. ان کا تعلق امارت شریعہ بہار اڑیسہ, خانقاہ رحمانی منگیر اور ان کے بزرگوں سے بڑا گہرا تھا اور بزرگوں کا پاس و لحاظ بھی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 7-8 سال پہلے حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی سے منگیر میں ان کی گفتگو فون سے ہو رہی تھی اور انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کے تجربات قلم بند ہو جانے چاہیے, آپ اپنی یادوں کو لکھوا دیجئے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے پہلے
ان کی خود نوشتہ منظر عام پر آئی اور وہ کتاب خانقاہ رحمانی پہنچی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں محترم اظہار احمد صاحب سے کوشش گزار ہوں کہ وہ احمد سعید ملیح آبادی کے مختلف گوشوں پر اور خاص طور پر آزاد ہند میں چھپے ہوئے دائیوں کو مجموعے کی شکل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے وسائل بھی دی ہے، ذوق بھی دیا ہے اور ہمت بھی ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کر کام کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ والسلام۔ کے تعلق سے یہاں پر پروگرام منعقد ہے اور ان کے ذریعہ بہت سارے یہاں پر جو سب سارے لوگ ہیں، ہر لوگ ایک انجمن ہے اپنے اندر اور وہ تین لوگوں کو، بہار کے تین لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا اور سننے کا موقع فراہم کرایا۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ان کے بارے میں نے جب سنا کہ احمد سعید ملیح آبادی پر تعزیتی نشست یہ لوگ کر رہے ہیں تو فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ لکھا جس میں لکھا کہ جنہوں نے سیکنڈ لائنر تیار نہیں کیا، میں ایسے لوگوں کو کامیاب ادیب، صحافی، دانشور یا سیاست دان نہیں مانتا۔ ان میں سے ایک نام احمد سعید ملیح آبادی کا بھی ہے، جن کے والد مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے انہیں اپنی وراثت کو دی لیکن انہوں نے اپنا وارث نہیں بنایا۔ اس پر متعدد لوگوں کے اظہار آئے جس میں ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے بھائی سراج انور صاحب نے لکھا، آج کی مادہ پرست دنیا میں اگر کسی کے گزر جانے کے بعد اسے یاد کیا جا رہا ہے، یہی اس کی وراثت ہے۔ مطلب اس نے وارث چھوڑ رکھا ہے، ورنہ کون کس کو یاد کرتا ہے۔ سیکنڈ لائنر تیار نہیں کیا جاتا، سیکنڈ لائنر کو خود آگے آنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے اور لکھا کہ بھائی صاحب اظہر صاحب، وارث اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر خود بن جاتا ہے۔ ابھی نسیم صاحب، انجینئر آفتاب صاحب، انوار الحسن مصطفی صاحب نے فرمایا کہ مولانا آزاد نے کہا کہ بطخ کے بچہ کو تیرنا نہیں سکھائے۔ بہت شکریہ۔ وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ بات کی جائے کہ بھائی آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں، سارے مضامین پڑھا رہے ہیں تو ایک مضمون کو پڑھانے میں کیا پرابلم ہے، اس کو اس کی اگر کوئی راہ تلاش کی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک کمیونٹی کلاس جیسے ویکلی کلاس ہے، اس میں اردو کی کلاس لگائی جائے تاکہ جو بچے اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے جو مواقع نہیں ملتے۔ 15 روزہ آپ نے پروگرام شروع کیا تھا اردو میں، وہ کہاں سے لوگ جڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اردو پبلک پڑھنا چاہتی ہے، عوام پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو سکھانے کا نظم کیا جائے اور بہرحال ادب سے زیادہ پہلے زبان پہ سنی جائے۔ بہرحال اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے عملی مزرامہ قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر جناب اسلم اشرف پڑی صاحب اور تمام دیگر معزز حاضرین کرام، اردو کونسل ہند اور روزنامہ پیاری اردو نے ایک ایسے صحافی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا ہے، جس شخصیت نے اپنی زندگی کے 60 سال اردو صحافت کی آبیاری میں گزارا۔ قابل مبارکباد ہیں اس مجلس کے منعقد کرنے والے حضرات احمد سعید ملیح آبادی جس اخبار سے منسلک تھے، آزاد ہند، اس کا اجرا 1929 عیسوی میں ہوا تھا
اور احمد سعید ملیح آبادی نے اردو صحافت کی اوجد 1947 سے شروع کی تھی. 1949 عیسوی میں اس کی عدالت کی ذمہ داری صرف 2 سال کے تجربے کے بعد ان کے سر پڑی تھی. اس کا ذکر ڈاکٹر نسیم اکبر صاحب نے ابھی کیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک اخبار شروع کیا تھا 19 دہلی میں، جس کا نام میں بھول رہا ہوں، اور مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو انہوں نے کہا کہ آپ دلی چلیے، اس کی عدالت سنبھالنی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو سعید نے ابھی قلم پکڑنا سیکھا ہے اور ابھی کچھ تجربہ ان کو حاصل کرنا ہے، ابھی مجھے چھوڑ دیجیے. پہلو اردو زبان کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، اور بہار میں جو اس کے سلسلے میں کمیاں ہیں سرکار کی طرف سے بے اتفاقی ہے، اس دن میں بھی سب لوگ ایک رائے ہیں کہ اس کے سلسلے میں منظم اور مستحکم کوشش کی جانی چاہیے. اور میں بہت ادب کے ساتھ مولانا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی صاحب جو مدرسہ شیخپورہ کے سابق پرنسپل ہیں اور ایک خود صحافی ہیں جو واٹس ایپ پر ہر روز مضمون لکھتے ہیں، ہم لوگ کو پیغام دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آج بھی رہنمائی فرمائیں، آج بھی اپنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. محترم صدر جلسہ اور اس باوقار اجلاس میں بیٹھے ہوئے حمایت شہر اردو کے دانشوران، صحافی حضرات، میں اس باوقار مجلس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسلام جاویدہ صاحب جو اردو کو کونسل کے سیکریٹری ہیں، اور جناب اظہار احمد صاحب جو پیاری اردو کے ایڈیٹر ہیں، کہ ان دونوں نے باہمی اشتراک کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا. ان دونوں حضرات کو بہت بہت مبارکباد. باقی ساتھ آج کے اس باوقار جلسے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب احمد سعید ملیح آبادی صاحب کو، جنہوں نے اردو صحافت کے ذریعے ملت کی رہنمائی کی، ملک کی رہنمائی کی، اور ایک اہم اخبار آزادی ہند کو کلکتہ سے نکالا، جس نے ملک کی آزادی میں اور ملک و ملت کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا. ظاہر ہے صحافت کا میدان اور اس کا دن بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جو کام انجام دیے جاتے ہیں اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. یقیناً احمد سعید ملیح آبادی نے اپنی صحافت کے ذریعے جو رہنمائی کی، ان کی صحافت آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یقیناً اس اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے جو اردو کے صحافی حضرات ہیں وہ بالخصوص، اور اس باوقار جلسے کے اندر جو حضرات تشریف فرما ہے وہ بالعموم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو ان کی زندگی، اپنی زندگی کے لیے راہ عمل بنا سکتے ہیں. اس مجلس میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اردو کے حوالے سے بات آئی. یقیناً احمد سعید ملیح آبادی یہ اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے اور صحافی تھے، اور انہوں نے اردو کے لیے جو کام کیا، اپنے اخبار کے ذریعے جو بیداری پیدا کی، اس کا بھی بہت اہم حصہ ہے. بہار کے اندر جو اردو کی حالت ہے اور ملی اداروں کی جو حالت ہے اس پہ گفتگو ہوئی. یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے. آج ہمیں 2 سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اردو زبان کو اور اردو ادب کو فروغ دینا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کی سطح پہ بھی
اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بہت دقت کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اس بات کے لیے اس پہ زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اردو کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ ساتھ اردو کو روزگار سے جوڑنے کا جو بڑا ذریعہ ہے اور حکومت کی سرپرستی سے جو ترقی حاصل ہوتی ہے کسی زبان کو، اس کو ہم کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ یقیناً ہم اپنے گھروں کے اندر اردو کو مضبوط کریں اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی سطح پہ اس بات کی کوشش کی جائے، اور یقیناً ہم مبارکباد دیتے ہیں ملی کونسل کو اور دیگر تمام حضرات کو کہ انہوں نے اردو کے مسائل کو اس اجلاس کے اندر اٹھایا اور اردو کونسل نے اپنے قرارداد کے اندر اس کو شامل کیا۔ اردو کے سلسلے میں اور ملی اداروں کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اور جو تحریر کی گئی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو قومی ملی ادارے ہیں ان کے اندر تعلیم کا نظم و نسق کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اردو اسکول کے اندر جو بحالی کا سسٹم ہے اس کے مانک منڈل، ہائی اسکول کے مانک منڈل سے اس کو الگ کر دیا گیا، پرائمری سطح سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے بچوں کی تعداد کو متعین کر دیا گیا۔ اس سے یقیناً ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہوں گے، اور اس کے لیے بہت کوشش کی گئی، بار بار وقت کے لوگ ملنے کے لیے بھی گئے، میں بھی اس وقت کے اندر شامل تھا، گلاب بغوث صاحب، اسلم جاویدہ صاحب بھی، حضرات نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک اس نوٹیفیکیشن کو واپس نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے آئندہ ہمارے بچے اردو تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی موقع آئے تو ہم اردو کے فروغ کے لیے، اردو کو فروغ دینے کے لیے کوشش کریں، اور حکومتی سطح پہ اس کو حکومت سے مل کر کے اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عقید میں پھر احمد سید ملیح آبادی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے نتیجے میں پچھلے 10 سالوں سے تقریباً وہ ہمارے یہ بچے تعلیم سے اگر وہ بحال ہو گئے ہوتے تو تعلیم پاتے۔ اس لیے میں تو کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک دو آدمی بھی اپنے دل پہ لے لے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم تو محترم تنویر صاحب جی سے گزارش کریں گے کہ ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، یہ ہم سب میں جو ہے ادیب اور جو ہے تجربہ کار سیاستداں ہے، انہی کی سرکار ہے، انہی کی پارٹی کی سرکار ہے۔ ہمارے مخلص اور محترم بیٹھے ہوئے ہیں غلام غوث صاحب، ان کی سرکار ہے۔ یہ دونوں تو اردو کے تعلق سے جانی مانی شخصیتیں ہیں، اور ہمارے اختر الایمان صاحب بھی الگ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ آج چیف منسٹر سے اسمبلی میں ملنا ہے، فلاں جگہ ملنا ہے، تو مل کر اس کام کو کرا لیتے ہیں، تو کام تو ہونا ہی ہے۔ اور اب کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلم جاویدہ صاحب کی یہ کوشش جلد ہی باہر آؤٹ ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات بیٹھے تمام معززین، سیاستداں، اردو ادب سے گہرا تعلق رکھنے والے مصنفین، مقالہ نگار اور آپ سب مخلصین، بلا شبہ آج ایک بہت ہی اہم مجلس ہے، اس لیے کہ جناب احمد سید ملیح آبادی اس ملک کی ایک تاریخ تھے، اس ملت کی بھی ایک تاریخ تھے، اور اس ملک اور اس ملت کا کی وراثت بھی تھے۔ ان کے خانوادے میں
इस मिल्लत की तारीख और इस मुल्क की तारीख वाबस्ता है, और इसलिए हम उनको और उनके उस खानवादे को खराजी अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी पामर्दी के साथ इस मुल्क और मिल्लत की तर्जमानी की और कमजोरों के लिए आवाज उठाई। आज़ाद हिंद ने बिलाशुबहा इस मुल्क की तारीख को बनाने में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी उन्होंने बड़ा किरदार अंजाम दिया है। आने का हम अहमद सईद, मरहूम अहमद सईद मली आबादी को खिराज अकीदत पेश करते हैं, और एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी लंबे अरसे तक दोनों के संगम पर खड़े थे, जो उन्होंने आज़ादी की जंग भी देखी और मुल्क के आज़ादी के बाद भी इतनी लंबी मुद्दत तक हयात से रहे। उन्होंने आज़ादी के बाद भी जंग लड़ी और अपने सहाफत की दुनिया, सियासत की दुनिया, इसलिए मैं उनको फिर से खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी वजह से जो काम एक शोभा जाती काम था उर्दू के लिए एक सिलसिलेवार ढंग से करते रहने का, वो काम भी नहीं हो रहा है। और मुद्दत हुआ जब ये सारे इदारे बंद कर दिए गए या उस पर तकर्री नहीं हुई। अगर आप लोग फिर कोशिश करें, हुकूमत को इस तरफ रजू करें, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाए, तो शायद उनकी नोटिस में यह बात आए और इन सब इदारों को फाल बनाया जा सकता है। और इन्हीं कोशिशों हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं। और आखिर में आप तमाम लोगों का, खास करके जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, का हुक्म दिया गया है। मैं पढ़ रहा था जावेदा साहब की तहरीर, जो बहुत मुख्तसर है और जामे है, और मैंने उनका मुहादरा भी सुना, तो मेरी निगाह जाकर के टिक गई उस पर जो उन्होंने लिखा है कि जब वो राज्यसभा में चले गए तो आज़ाद हिंद के बंद होने का, कमजोर होने का, खत्म होने का वो जरिया बन गया। अब मैं सोचता रहा कि सियासत और सहाफत का तो चोली दामन का साथ है, इसलिए कि खबरें तो वहीं से आती हैं, अखबारात इनको हाईलाइट करते रहते। मगर ये वाक़या बताता है कि हमारे बड़े सहाफ़ी का सियासत की गलियारियों में जाकर के फंस जाना सहाफत की मौत है। बिहार में तो ऐसी कई मिसालें हैं, और बाहर में भी आप देख लें बड़ी मिसालें हैं। और एक मिसाल तो उन्हीं की है जिनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम जमा हो। तो सियासी ओहदे के हुस्न के बाद सहाफत कहीं न कहीं कमजोर हो गई, और मैं तो हिम्मत नहीं जुटा सकता, लेकिन करीम आजिज साहब ने एक बात लिखी है गुलाम सरवर साहब के बारे में कि गुलाम सरवर शेर था, सियासत के पिंजरे में जाकर के कैद। मैं तो नहीं कर सकता, करीम आजिज बात है कहने, करीम आजिज ने ये बात कही। तो ये नुकसान बड़ा हुआ कि राज्यसभा की मेंबरी मिल गई, कहीं और चले गए, और उसके बाद सहाफत ने, उनकी सलाहियत तो दम नहीं तोड़ती, सहाफत ने दम तोड़ दिया, और उसका नुकसान मिल्लत को भुगतना पड़ा है, और हम भुगत रहे हैं। तीसरी बात उर्दू के हवाले से कह के बात खत्म करूंगा। प्रोफेसर गुलाम गौस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ खुद उर्दू अखबार पढ़ने का, उर्दू पर तवज्जो देने का, हमारे यहाँ ये नहीं। मैं अगर एक जुमले में कहूँ तो ये कहूँगा कि हम उर्दू की लड़ाई अपने घर में हार गए। हम अपने घर में हार गए, उर्दू की लड़ाई हम अपने घर में हार गए हैं। और खूब अच्छी तरह याद रखिए, सड़क पर जितना रोड़ा हो, पत्थर हो, अच्छे जूते मोजे पहन करके आप उसको अबूर कर सकते हैं, लेकिन चंद कंकर अगर आपके मोजे में घुस जाएं तो आप थोड़ी दूर भी चल नहीं सकते। हमारा हाल यही हो गया है। उर्दू से मोहब्बत करने के हम दावे तो जरूर करते हैं,
لیکن ہم نے موزے میں کنکر ایسا گھسا لیا ہے دوسری زبانوں کا کنکر کہ ہم تھوڑا سا بھی اردو کے حوالے سے چل نہیں پا رہے ہیں. تو میرے بھائی, ہمارے بھائی اختر الایمان صاحب نے اردو کی لڑائی سرکاری سطح پر لڑنے کی بات کہی. ہمیں مضبوط انداز لڑنا چاہیے ٹی ٹی والے کے مسئلے کے, اردو کی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اردو کے کوز کے لیے ہماری مسلم آبادی اور ہم لوگ جو اردو کا نام لیتے ہیں, اردو کے سہارے چلتے ہیں اور اردو کے سہارے ہماری بہت سارے مفادات وابستہ ہیں, ہم کیا کریں؟ بس میرے بھائی, میں ایک بار پھر احمد سعید ملی آبادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کے کارناموں کی وجہ سے, ان کی صحافت کی وجہ سے, ان کی ملی دردمندی کی وجہ سے, اردو کے لیے ان کے کام کی وجہ سے, اور اردو کونسل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کو یاد کرنے کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا. اور پیغام یہ دیتا ہوں کہ اردو کی لڑائی ہم اپنے گھر میں ہار گئے ہیں, ہمیں اس کو فتح میں بدلنا ہوگا, اور جب تک نہیں بدلیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. بہت بہت شکریہ. کلمہ چھاپنے والوں کی اتنی بڑی جماعت ہے, کسی ایک کو نامزد کیوں نہیں کر دیتی حکومت؟ اس چیز میں بھی قرارداد پیش کرنی چاہیے اور مضبوط قرارداد, پھر قرارداد پیش کر کے پیٹیشن پارٹی نہ بن جائے. گستاخی معاف کیجیے گا مجھے, چونکہ آزادی کی غلامی کے دور کے ایک ایسے صحافی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے وقت کے ناجائز حکمرانی کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آج بھی اگر حکومت کی جانب سے کوئی غفلت ہو رہی ہے تو یہ بغاوت کرنا احمد سعید ملی آبادی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. آج ہمارے مسائل اگر حل نہیں ہو رہے ہیں, آج سڑکوں پر اترنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بابری مسجد کا انتظام ہو گیا, تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا, جب بھی اس کا ذکر آئے گا آنکھیں نم ہوں گی, دل میں ایک افسردگی سی چھائے گی, اس کی بازیابی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا عقیدت مندانہ مرکز کا نقصان ہوا ہے, ایک تاریخی نقصان ہوا ہے, شریعت مطہرہ کے ثبوت کا نقصان ہوا ہے. لیکن بزرگوں, اور ہم لوگ جب بھی پڑھنے میں بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کی صحبت میں, ہم لوگ دور کے سیمانچل کے رہنے والے لوگ ہیں, بشیر صاحب ہمارے لوگ رہے, نور صاحب رہے, جو لوگ اردو کے تندیل کو روشن کرتے رہے, ہم لوگ کو سمجھتے ہیں کہ اردو کے تعلق سے اس سے بڑی نمائندہ کوئی نشست ہو ہی نہیں سکتی بہار میں. اگر بیٹھے ہیں تو اردو کو غلام سرور صاحب کی تصویر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم صرف میرے جوانی کے جو ایک مندانہ قصے کو یاد مت کرنا بلکہ اس کو عمل بھی کرنا. اگر اردو کو اس نے تحریک بنائی تھی تو آج بھی ہم کو تحریک بنانی چاہیے, چونکہ اردو اس وقت سے زیادہ مفروض الحالی سے رہتا ہے. اردو اس وقت زخمی تھی, اردو کے پاؤں میں کانٹے چبھے تھے, لیکن آج اردو کی گردن پر تلواریں چلائی جا رہی ہیں. کانٹے پر تو چیخ پڑے تھے اور تلواروں پر یہ خاموشی لگتا ہے ہماری بے حسی اور موت کی علامت ہے. جس زمانے میں اردو تحریک چلا رہے تھے غلام سرور صاحب, آپ کو یاد ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر ہمارے اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہوگا. اردو کی ساری کتابیں میسر تھی آپ کو, جغرافیہ, سائنس, کیمسٹری, بایولوجی, ساری کتابیں میسر تھی آپ کو. آج آپ کے بچوں سے کتابیں چھین لی گئی. کالج میں کتاب میسر تھی اردو کی, وہ چھین لی گئی. آج آپ ہائی اسکول میں مانک منڈل تبدیل کیا, 9 کی جگہ پر 6 کا کر دیا گیا. اردو ٹیچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اردو کے مشاعرے اور قصیدے ہم تو سناتے رہیں گے, لیکن اگر اردو زبان کی ہم نے تحفظ نہیں کی تو گل ہی نہ ہوگا, تو چمن کیا رہے گا, جو ہم ہی نہ ہوں گے وطن کیا رہے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں اس قسم کے کہ آپ مرے اور آپ پر بھی کوئی خراج عقیدت پیش کرنے والے لوگ ہوں, ابھی حضرت مولانا سے میں گفتگو کر رہا تھا, مجھے جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا اور اردو کے تعلق سے بات کرنے کا, تو لوگوں نے عدم توجہی کا شکار لوگوں کی طرف سے ہوا. تو میں نے بزرگ کو کہا کہ بزرگ, اگر آپ لوگ اردو کی لڑائی لڑنے پر آمادہ نہ ہوں گے تو آج صرف اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی معاشرت میں محرم اور غیر محرم کا خیال رکھو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ محرم اور غیر محرم, اس میں تو بیشتر آبادی اس لفظ کو محرم اور حرام سمجھ رہی ہے.
محرم اور غیر محرم نہیں سمجھ پا رہی ہے. آج جب یہ حشر ہے اور ہماری وہ نسل جو آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک اردو سے بے نیاز ہو کر آ رہی ہے، کل جب انہیں مخاطب کیا جائے گا محرم اور غیر محرم، اس کے لیے مجھے بتائیے کہ ہندی میں اور انگریزی میں کوئی اپروپریٹ لفظ کون سا پیش کریں گی؟ یقین ہے کہ آپ کی زبان میں تو محرم اور غیر محرم ہی ہوگا. سننے والا عقیدت مندانہ کان سے آپ کی بات سن لے گا، لیکن شعور کی تہ تک یہ پیغام نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی آج آپ لوگوں نے قرارداد پیش کی ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اور میں صرف انداز میں نہیں کہ ہم درخواست کر بیٹھ جائیں، بلکہ مزید میں گزارش کروں گا کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جائے تو بہار میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ایس سی اور ایس ٹی کا جب مسئلہ آتا ہے، گواہ ہوں گے ایوان کے ہمارے معزز اراکین، ادھر ایس سی ایس ٹی کا مسئلہ آتا ہے، نہ کوئی راجد رہتا ہے، نہ کوئی بھاجپا رہتا ہے، نہ کوئی جدیو رہتا ہے، سارے لوگ ایس سی ایس ٹی کے معاملے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس لیے وہ قوم زندہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو باقی رہے تو راجد جدیو کانگریس کے حساب سے نکلیے اور اردو کی بقا کے لیے لڑیے. اردو باقی رہے گی تو ملت کا شعور باقی رہے گا، اردو مل جائے گی. آپ وزیر بن سکتے ہیں، ہم وزیر بن سکتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی تعمیر نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں احمد سعید ملیح آبادی کی نیک اعمال کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بدحالی اور اردو کی ظہور حالی اس وقت کا بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنہ کے سدبار کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. احمد سعید ملیح آبادی یادگاری اجلاس کے صدر، محسن اردو ایکشن کمیٹی کے صدر، آج کے محفل کے صدر جناب اشرف فرید صاحب، رئیس میں تشریف فرما امارت شریعہ کے ذمہ داران جناب مولانا سبلی قاسمی صاحب، جناب مفتی ثناء الہدیٰ صاحب، ہمارے محسن اور ہمارے بزرگ جناب غلام غوث صاحب، جناب ڈاکٹر تنویر حسن صاحب، جناب مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب، جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب، اردو کے سبھی محسنوں اور صحافت، سیاست اور ملت کے مسائل سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار احباب، میں بڑا ممنون و مشکور ہوں جناب اسلم جاویدہ صاحب، ذمہ دار اردو کونسل ہند، اور جناب بھائی ڈاکٹر اظہار صاحب، مدیر پیاری اردو کے، جن لوگوں کی تحریک پر آج اس محفل کا انعقاد ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی گفتگو میں جناب احمد سعید ملیح آبادی صاحب کے تعلق سے معلوماتی باتیں رکھی ہیں. جناب شمیم صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور جناب امتیاز کرمی صاحب نے بھی اپنے خیالات کو پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 21 سال کی عمر میں ایک نوجوان کا ہندوستان کی ایک معروف اخبار کا مدیر بن جانا، یہ ان کے اندر کی قابلیت کا جیتا جاگتا نمونہ اور ثبوت ہے. ہم آج بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کارنامے اور ان کے خدمات کا اعتراف کرا کر ہم شاید ان کی شہرت میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن سکتے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں تو شاید ان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. اور ہمیں آج کے اس پرآسر دور میں اور اس تاریکی میں جب کہ روشنی کی بڑی ضرورت تھی، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے. جیسا کہ ان کی تربیت کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے آپ کو اور ہم سب کو خبر ہے کہ وہ اردو کے صحافی تھے، لیکن بیک وقت اردو
عربی، انگریزی، ہندی اور فارسی زبانوں کو عبور رکھتے تھے، اور تربیت بھی ان کی ایسی ہوئی کہ انگریزی تعلیم بھی اس نے حاصل کی، اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسے کی تربیت نے اس کے اندر کے ملی ذوق کو اور سیٹل کر دیا، جس کی پاکیزگی اس کے قلم میں ملتی ہے۔ غلام ہندوستان میں آزادی کی بات کرنا ایک جرم تھا، اور یہ باغیانہ روش اخبار کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ غلام ہندوستان میں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بغاوت کی وہ پاکیزہ ترین خوشبو ان کے عمل سے ہم کو آتی ہے کہ ان لوگوں نے جو قلم اٹھایا، قلم اپنے افکار کی ترسیل کے لیے نہیں صرف، بلکہ قلم اس وقت کے مسائل کے حل کو اٹھانا۔ بادشاہوں کی زندگی میں کئی تاریخیں رقم کی جاتی ہیں، ان کی پیدائش کی تاریخ رقم ہوتی ہے، فتوحات کی تاریخ رقم ہوتی ہے، ان کے موت کی تاریخ رقم ہوتی ہے، لیکن بڑی افسوس کی تاریخ وہ رقم ہوتی ہے جب ان سے ان کی سلطنت چھن جائے۔ مجھے مرحوم و مغفور کے یقین ہے کہ سامعین ہی ارتحال پہ آپ کو اور ہم کو غم ہے، لیکن مجھے تو غم اس وقت ہو رہا ہے جب آج سے 12 سال پہلے آزاد ہند اخبار کا بند ہو جانا ہوا۔ یہ موت تو ان کی موت تھی، لیکن تحریک کی موت تو آج سے 12 سال پہلے ہو گئی۔ آزاد ہندوستان میں آزاد ہند کا بند ہو جانا ایک سانحہ ہے۔ آج تو اردو کو پھلنا چاہیے، کھلنا چاہیے، اردو کی رہنائی ہر طرف بکھرنی چاہیے، لیکن اردو سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ ہم ان کے حسین کارناموں کو یاد کر کے، ان کے پاکیزہ عمل کو یاد کر کے یقیناً ہے کہ اپنے ذہن و ضمیر میں روشنی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے بزرگوں کے اعمال کو دہرانا ہوگا۔ یہی اصل یادگاری تقریب کا منصب اور مقصود ہونا چاہیے۔ اردو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا ملت کو۔ میں محسوس کرتا ہوں ہمارے بزرگ ہیں، لڑکو سائی کی جرت کرتا ہوں، معاف فرمائیے گا، وہ دھوپ ہی بہتر تھی چھاؤں گھنے کی سے۔ آج کے ہندوستان کو میں دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ غلامی کے وہ دن کہیں اچھے تو نہیں تھے شاید، تو دھوپ ہی بہتر تھی چھاؤں گھنیری سے، وہ تو جسم کو جلاتی تھی، یہ روح کو جلائے۔ سن 1757 سے لے کر 1857 تک دیکھیں، 1857 سے لے کر 1947 تک آپ دیکھیں کیسی کیسی ابتری شخصیتیں ہمارے درمیان آئے۔ ادب میں آئے تو غالب آئے، میر آئے، جوش آئے، اقبال آئے، تعلیمی دنیا میں ایک پیغمبر آیا تو سر سید آیا، آزادی کی تحریک میں آئے تو مولانا آزاد آئے، حسرت موہانی آئے، ادارے کھلے تو دارالعلوم دیوبند کھلا، علی گڑھ یونیورسٹی کھلی، بریلی شریف کا قیام عمل میں آیا، ندوہ کا قیام عمل میں آیا، سوری اکیڈمی قائم ہوئی۔ لیکن آزادی کے بعد تو بہار آنی چاہیے تھی، لیکن پھول خزاں میں کھلتے رہے اور بہار میں مرجھا جائے تو اللہ ایسی بہار سے بچائے۔ ہم آزادی کی قدر و قیمت کرتے ہیں، لیکن اس آزادی نے کوئی غفلت کا شکار یا سازش کا شکار تو ہم کو نہیں کر دیا ہے، اس کا ہم کو احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو آج ہم کو طے کر کے ہونا چاہیے کہ کیا اسی طرح ہمارے بزرگ مرتے رہیں گے، ان کے کارنامے یاد کرتے رہیں گے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، یا کہ ان کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ انہوں نے اگر اس وقت ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے تو آج کے اقتدار کے سامنے میں بھی دراصل اقتدار جماعت کے ایک فرد کا کہنا، ایک لائق اور ایک باوقار سیاستداں کا یہ کہنا کہ حکومتیں سب کے مسائل کا حل ثابت نہیں ہو سکتی ہیں، یقیناً ہے کہ بڑی سچی بات ہے جو غلام محمد صاحب نے کہا ہے۔ ہم اس باوقار اجتماع کے منتظمین بالخصوص ڈاکٹر اظہار احمد صاحب، ڈاکٹر اسلم جاویدہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا باوقار اجتماع جس میں شہر عظیم آباد نہیں پورا ملک سمایا ہوا ہے اور ملک اور بہار کا دماغ یہاں جمع ہے، اس موقع سے میں
लंबी और तवील उम्र पाने वाले अजीम सहाफ़ी अहमद सईद मलिहाबादी को खराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब करीम जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में उन्हें जगह अता फरमाए। मैं हिंदुस्तान की जिन शख्सियात से बड़ा मुतासिर रहा उनमें एक शख्सियत जनाब अहमद सईद मलिहाबादी अलैहि रहमा की भी है। न सिर्फ वो एक सहाफ़ी थे बल्कि बेपनाह अपने दिलों में इंसानियत का सच्चा दर्द रखते थे। उनके इदारे, उनकी तहरीरें, उनकी किताबें उनके मजहब से करीब होने और इंसानियत के लिए बेपनाह दर्द रखने की दलीलें। दो चीज़ें उनकी ज़िंदगी को उजागर करने में और उनकी ज़िंदगी को कीमती बनाने में अहम रोल अदा करने वाली है। आप देखेंगे उनकी तरबियत मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के माहौल में थी। उनके वालिद गिरामी की तहरीरें, उनके जरिया जारी पर्चे रोजनामे, कभी हिंद के नाम से, कभी अल हिंद के नाम से, कभी रोजाना हिंद के नाम से, कभी आज़ाद हिंद के नाम से, गोया कि हिंद के इर्द गिर्द उनकी तहरीरें, उनकी खिदमात घूमती रहीं। बेपनाह मोहब्बत थी उनको इस मुल्क से। दूसरी चीज़ आप देखेंगे उनको तरबियत जो मिली है, उनके वालिद गिरामी खुद एक बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने यूपी के बड़े मदरसतुल इस्लाह सराय मीर में तालीम पाई। उलमा के एक बड़े मजमे दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में उन्हें खिदमत का काम का मौका मिला। वहाँ एक लंबे ज़माने तक उलमा के साथ रहे। इसलिए आप देखेंगे उनकी तहरीरों में जिस तरह मुल्क की मोहब्बत झलकती है, मुसलमानों का दर्द भी टपकता है। उन्होंने मुल्क के मसाइल को भी उठाए, मुसलमानों के मसाइल को भी मजबूती के साथ उन्होंने उठाए। मुझे खुशी हो रही है कि उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए बिहार की इस सरजमीन पर और ऐसी तारीखी जगह पर हम सब जमा हैं। यकीनन ये अमल खुद दारुल तहसीन का मुस्तहिक है। अपने बड़ों और कौम मिल्लत की खिदमात को अंजाम देने वाली शख्सियात को याद करना यकीनन हम सब का फर्ज है। इस मौके से मैंने करारदाद पढ़े हैं, जो करारदाद इस मौके से जनाब डॉक्टर असलम जावेदा और जनाब डॉक्टर इजहार अहमद साहब और दूसरे अहबाब की तरफ से तैयार किए गए हैं। करारदाद में मैंने शौक से दस्तखत किया है और इस बावकार इज्तिमा के जरिए से मैं अपनी बात बहुत जोर से और जोरदार अंदाज से ऐवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके काम खास तौर से हालिया दिनों में आप तमाम शोबों में मुस्तैदी दिखा रहे हैं, चाक व चौबंद नजर आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से मुताल्लिक जो इदारे हैं वहां ये मुस्तैदी आपकी नजर क्यों नहीं आ रही है। मेरा मुतालबा है इस इज्तिमा से कि आपकी मुस्तैदी इसमें भी दिखनी चाहिए और आप ये करारदाद वज़ीर आला तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपको इसी बस में और इसी इज्तिमा में ये भी फैसला करना चाहिए, वक्त महदूद कर देना चाहिए कि अगर इतने दिनों तक हमारे ये इदारे मफलूज रहे तो उसके बाद हम तो मफलूज नहीं रहेंगे, हम इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाएंगे। फिर मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अहमद सईद मलिहाबादी अलैहि रहमा को और आप तमाम हजरात की आमद को इस इज्तिमा में कद्र की निगाह से देखता हूँ। वस्सलाम। उसके बाद साइंस स्टूडेंट्स ने इस वजह से साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा। मैं कहना यही चाहता हूँ, मेरे कहने का लफ्ज़
इस सलाहियत के लिए डिग्री की जरूरत नहीं। गालिब के पास कौन डिग्री, नीट के पास कौन डिग्री। उर्दू से हमारी रगबत बहुत है। खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसे अजीम शख्सियत इस दुनिया में नहीं रहे, 96 साल की उम्र में वफात कर, उनको याद करें। इससे एहसास होता है कि हम अभी जिंदा हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिंदा कौमें अपने मुर्दों को भी याद रखती है और मुर्दा कौम अपने जिंदे को भी फरामोश करती है। मुझे लगता है कि अभी हम जिंदा हैं, इसलिए अपने जो गुजर गए हमारे बुजुर्ग को याद करना। लेकिन हमको कभी कभी डर लगता है जो नई पीढ़ी वो उर्दू से उसकी नावाबस्ती हो गई और हम लोग का फर्ज है। मैं तो कहूँगा जब तक हम लोग अली जो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो हमारे बीच में मुसन्निफ और मुशायरा होता है, क्या कहते हैं, मुताला पढ़ा जाता है कि कौन समझेगा। 10 साल 20 साल के बाद तो धीरे धीरे जो हाल है बहुत मायूस कुन है। हमें जब ना होंगे तो क्या रंगीन है, हमें जब ना होंगे तो क्या रंगीन है, इसे देखकर आप सोचें। मैं एक वाकया बयान कर दे रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा करे ऐसा नहीं कि आज हम लोग राज अकीदत पेश कर रहे हैं। ऐसा वक्त नहीं आया कभी 20 साल 25 साल के बाद वो उर्दू को खराज अकीदत पेश करना पड़ा। ये हम नहीं कर, आपको भी याद होगा दिल्ली में गालिब अकेडमी ने एक जलसा किया था जिसमें गालिब साहब को खराज अकीदत पेश किया। यहाँ पर बैठे उनके भाई इम्तियाज फैसले साहब, हस्ती साहब, दोनों का बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ नसीब बहुत ही मालूमात मुहैया। सबक उनकी जिंदगी से ये भी मिलता है कि जब वो 5 साल की उम्र में थे तो उनकी चची ने उनको, बड़ी चची ने उनको उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी की तालीम दिलाई। इससे हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं और हमारे घर में जो खातून तालीम याफ्ता है उनके ज़ेर निगरानी, उनकी मोहब्बत में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। उनकी चची उनको स्टूल पर खड़ा करके उनसे तकरीर करवाती थी और जो सलाहियतें बाद में उनको तहरीरी और तकरीरी दोनों सलाहियत में बेपाया इजाफा हुआ। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं और जरूरी इसलिए भी है कि बिहार में खास तौर से 35% रिजर्वेशन, 35% नौकरी खास और बिल्कुल खास लड़कियों के लिए है। अगर वो पढ़ी लिखी होकर के कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में नहीं आएंगी तो आपका फीसद 5% से घट करके 2% रह जाएगा। 35% जो उनके लिए है उसमें बच्चियों को शामिल होना जरूरी है। उनकी जिंदगी से हमें हक गोई और बेबाकी का सबक मिलता है। हमारे सहाफियों को भी हक गोई और बेबाकी से बगैर लाग लपेट के उसी तरीके से उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी जिंदगी से हमें यह भी सबक मिलता है कि एक सहाफी जिसके कलम में ताकत है वो चाहे तो अपने कौम की पूरी रहनुमाई कर सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। हम उर्दू अखबारात की तरक्की के लिए दुआगो हैं कि जितने उर्दू अखबारात हैं, कौमी तंजीम से लेकर प्यारी दुनिया, अमीन और
ایک قلم جو بھی جتنے بھی 15-20 اخبارات ہیں سب ترقی کرے، اور ہم سب لوگ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ کوئی اردو کا اخبار اپنے گھروں میں لائیں، بچوں کو پڑھانے کو دیں اور اپنے بچوں کو علم والا بنائیں، اپنے بچوں کو نالج والا بنائیں۔ ابھی بہار میں 1 سال تک بہت ویکینسی آئے گی اور بہت نوکریاں ملے گی۔ بچوں کو علم والا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی گزارا نہیں ہے۔ 5ویں کلاس میں پڑھتے لے کر کے اور BA تک نیٹ کا امتحان ہو، انجینئرنگ کا امتحان ہو، سب میں اس کو لائق بنانا ضروری ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان سے کی زندگی سے، ان کی علمی صلاحیت سے ہم لوگوں کو سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صحافیوں میں اور ان کے قلم میں وہ طاقت پیدا ہو کہ وہ اپنے قوم و ملت کی، پورے سماج کی رہنمائی کر سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک بات بالکل صاف، ظاہر اور واضح ہے کہ جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کو زبان میں ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت تھی کہ وہ ممبر پارلیمنٹ بنے، راجیہ سبھا کے ممبر بنے۔ یہ وہ کرتے اردو کونسل ہند کے، پھر پیاری اردو جن کے اشتراک سے یہ تقریب منعقد ہے، اور خوش قسمتی سے قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر مالک اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ہمارے بیچ علماء کرام مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب، سلام الخدا قاسمی صاحب، شکر قاسمی صاحب، رحمانی صاحب، اور ہم لوگ کے رہنما جناب غلام فوز صاحب اور اختر الایمان صاحب ہیں یہاں۔ تمام اردو کے دانشور اور صحافی یہاں موجود ہیں۔ ایک عظیم آباد کا جو ایک دانشور طبقہ ہے وہ یہاں موجود ہے، راشد صاحب ہے، اور ہم ان کو ان کی تعزیت کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے